أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر. پہلے پوری حدیث سن لو. وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَقُولُوا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ فَقُولُوا أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ. وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَقُولُوا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَقُولُوا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرَ اللَّهُ أَكْبَرَ فَقُولُوا اللَّهُ أَكْبَرَ اللَّهُ أَكْبَرَ. وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ حُلَّتْ لَهُ شِفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. مسجد میں اذان دینے کے لیے مؤذن جب کھڑا ہو جائے، اپنے کانوں میں انگلیاں دے لے اور رب کی توحید بلند کرنے لگے، جب اس کی زبان سے یہ جملہ نکلے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آئے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے ساتھیوں، تم جہاں بھی ہو، جس جگہ پر بھی ہو، مؤذن کے اذان کے کلمات سن کر اس کا جواب ویسے ہی دیتے رہو جیسے مؤذن دے رہا ہے. مؤذن کہہ رہا ہے. اگر دکان پہ بیٹھے ہو تو دکان پر بھی ان کلمات کو دہرا سکتے ہو، اگر کسی کھیت میں ہو تو کھیت میں بھی دہرا سکتے ہو، مسجد میں ہو تو ادھر بھی دہرا سکتے ہو، کسی دکان پر بیٹھے ہو تو ادھر بھی دہرا سکتے ہو. فرمایا اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو اس کے جواب میں تم بھی بولو اشہد ان محمد رسول اللہ. جب مولانا لوگ تقریر کہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تو آپ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبی کا نام محمد آئے تب تو آپ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اذان میں جب کہا جائے اشہد ان محمد رسول اللہ تو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا جائے گا، یہاں پڑھا جائے گا اشہد ان محمد رسول اللہ. اذان کا وہی جواب جو مؤذن کا وہی کہنا ہے، اور جہاں بدلنا ہے وہاں بتا رہا ہے اللہ کے نبی بتا رہے ہیں. کیا کہا؟ اذا قال المؤذن حی علی الصلاۃ، جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جب بولے گا تو یہاں دونوں جگہ آپ کہو گے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور پوری اذان ہو بہو ویسے ہی. یہاں تک کہ فجر کی اذان میں بھی جو جملے جو بڑھائے جاتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، تو یہاں پر بھی آپ کو جواب میں یہی کہنا ہے الصلاۃ خیر من النوم. یہاں پر بھی آپ بدلیں گے نہیں، صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر آپ کو کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جس نے یہ جملے ادا کیے، جب مؤذن کہے
اللہ اکبر تو تم کہو اللہ اکبر. جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو تم کہو لا الہ الا اللہ. ثم قال، ان جملوں کو کہنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھو. ان جملوں کو کہنے کے بعد یہ دعا پڑھو. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. بخاری شریف کے اندر بس اتنی سی دعا آئی ہے بس. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، یہ حکم دونوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. یہ دعا پڑھو جس نے مؤذن کے اذان کے کلمات کو ریپیٹ کیا، دہرایا، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی اللہم رب هذه الدعوة التامة پوری وعدتہ تک. تو اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ حلت لہو شفاعت یوم القیامہ. ایسے انسان کے لیے، ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن میری سفارش حلال ہو جائے گی. یہ گناہگار ہوگا، جہنم کے دروازے پر بھی کھڑا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے گا اس آدمی کی سفارش کر سکتے ہو، میں اس کے لیے شفاعت کروں گا اللہ سے، اور اللہ میری شفاعت کو قبول فرما کے اس کو جنت کے اندر داخل کر دے گا. حلت لہو شفاعت یوم القیامہ. اس کے لیے، میرے لیے، اس آدمی کو جنت میں لے جانے کے لیے میرے لیے شفاعت حلال ہو جائے گی. میں اللہ سے اپلیکیشن، میں اللہ سے گزارش کر سکتا ہوں، اور اللہ رب العالمین میری گزارش کو ایکسیپٹ کرے گا اور اس آدمی کو جنت میں داخل کر دے گا. لیجئے. لیکن ہمیں کیرم بورڈ کھیلنے سے فرصت کہاں ہے؟ اذان ہو رہی ہے، ہمیں چائے پینے سے فرصت کہاں ہے؟ اذان ہو رہی ہے. ہمیں چوسر کھیلنے سے فرصت کہاں ہے؟ اذان ہو رہی ہے. ہمیں فیس بک اور واٹس ایپ چلانے سے فرصت کہاں ہے؟ اتنی آسان ہے جنت کے راستے. وضو بنانے پہ جنت، وضو کے بعد کی دعا پڑھنے پہ جنت، اذان کے کلمات دہرا کر اور جواب دینے پہ جنت. لیکن یہ ہم ان راستوں سے کتنے محروم ہو گئے. سن لیجئے، علامہ شبلی نے لکھا ہے، حضرت عمر فاروق اپنا ٹائم کبھی برباد نہیں کرتے تھے. اگر ان کو کوئی وقت نہیں بھی، فالتو بیٹھے ہیں تو کیا کرتے تھے؟ مطلب نماز پڑھ کے آ چکے ہیں، اب کوئی کام ہی نہیں ہے، جو کام کرنا تھا ان کو کھیتی باڑی کا وہ کر کے آ چکے ہیں، اب کچھ کام ہی نہیں ہے. گھر میں آئے، سو گئے، سو کے اٹھے تو اب نیند ہی نہیں آ رہی ہے. اب کام کیا؟ کام ہے ہی نہیں، فالتو بیٹھے ہیں، کوئی کام نہیں. تو جانتے ہو وہ کیا کرتے تھے؟ ایک بیکار سا کپڑا لے لیتے تھے حضرت عمر فاروق، اور ایک بیکار سا کپڑا لے کے اس کو پھاڑ دیتے تھے. اچھا کپڑا نہیں، ایک بیکار سا کپڑا لے کے پھاڑ دیتے تھے، اور اپنی بیوی سے کہتے تھے ذرا سوئی اور دھاگا دے دینا، پھر اس کپڑے کو سیتے تھے. لوگوں نے ان سے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ جب سلنا ہی تھا تو پھاڑا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ فضول وقت کیوں برباد کروں، خالی بیٹھنا، شیطان کو اپنی کھوپڑی میں جگہ دینا ہے، اس لیے میں اپنے وقت کو کام میں لگا رہا ہوں. کچھ نہیں ملا تو یہی کر رہا ہوں کہ کپڑا پھاڑ کے اس کو دوبارہ سل رہا ہوں، تاکہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ شیطان اس خالی وقت میں ہمارے دل میں بہت سے وسوسے پیدا کر دے. ہمارے پاس خالی وقت ہوتا ہے تو چلو یار دوستوں کے ساتھ گپے لڑا لیں، چلو مووی دیکھ لیں. ہماری ماں بہنوں کے پاس اگر وقت ہوتا ہے تو چلو سیریل دیکھ لیں، بڑا اچھا سیریل آ رہا ہے، ساس بھی کبھی بہو تھی، اچھا سیریل آ رہا ہے، دیکھ لو. اب تو بنگلہ میں بھی بڑے اچھے اچھے سیریل آتے ہیں. بیٹھ گئی، کیا دیکھ رہی؟ سی آئی ڈی. اور سی آئی ڈی دیکھ دیکھ کر وہ اپنے پتی کی اب جاسوسی کر رہی ہیں، دیکھیں جاتا کہاں ہے، آتا کہاں. اب ایپ بھی ایسے ایسے آنے لگے کہ پتی کہاں ہے وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیتی ہیں عورتیں، اور پتہ لگاتی رہتی ہے میرا آدمی کہاں جا رہا ہے. اور شک کی بیماری اتنی ہے، کہاں ہو؟ کہیں پان کی دکان پہ پان کھا رہا ہوں. اچھا پان والے سے ذرا میری بات کرانا. شک کی بیماری اتنی زیادہ پیدا ہو گئی ہے، اس میں ہم بھی کسی حد تک ذمہ دار ہیں شک پیدا کرانے میں. آئیں گی باتیں بعد میں. ہم سوچ رہے ہیں کہ پہلے جنت کے وہ راستے بتاتے ہیں، یہ سب چیزیں تو آتی رہیں گی. یہ جنت کا ایک راستہ تھا، لسٹ میں بھول گیا ہوں یہ کون سے نمبر کی تھی. میں نے اسی لیے پہلے کہا تھا کہ 5 تو حدیثیں ہی پڑھ دی، 5 نمبر. اسٹیج پہ بیٹھنے والوں کو ہوش نہیں ہے، بتائیے، یہ سن رہے ہیں تقریر.
5 تو حدیثیں ہی سنا دی. 6 نمبر پہ وضو والی بات تھی اور 7ویں نمبر پر یہ اذان والی بات, اذان کے بعد کی دعا کا. 5 تو پہلے ہی ہو چکی تھی. اب 8ویں چیز فہرست میں 8واں نام سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو, ایسی کون سی نیکی کرتے ہو کہ جب میں جنت دیکھ رہا تھا, مجھے جنت دکھائی دے رہی تھی, تو میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنی. اے بلال میرے رب نے مجھے بتا دیا ہے کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا. بلال تم دنیا میں اور تمہارے جوتوں کی آواز محمد الرسول اللہ نے جنت میں سنی ہے. یعنی اللہ نے مجھے یہ خبر دے دی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو خوشخبری سنا دو کہ وہ جنتی ہیں. میں جوتوں کی آواز سن کے آیا ہوں بلال, لیکن نیکی نہیں معلوم تمہاری کون سی ہے. ایسا کیا کرتے ہو ذرا ہم کو بھی تو بتاؤ. حضرت بلال کہتے ہیں ایسا تو کوئی عمل نہیں اللہ کے نبی, جو سب کرتے ہیں اتنا میں بھی کرتا ہوں. آپ نے کہا غور کرو, شاید کوئی عمل ہو جنت میں جانے والا عمل. تو حضرت بلال نے کہا ہاں ایک چیز ہے میرے اندر جو اور لوگوں کو نہیں دیکھتا ہوں. کہا کیا؟ شاید ہو سکتا ہے وہی عمل اللہ کو پسند آیا ہو. تو کہا بتاؤ تو پہلے کیا ہے. کہا اللہ کے رسول میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا. اے اللہ کے نبی میں بنا وضو کبھی نہیں رہتا. جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں, اور وضو بنانے کے بعد میں 2 رکعت نفل نماز ضرور پڑھتا ہوں جس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں. میں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں, اور اس سے بھی زیادہ توفیق ہوتی ہے تو 4 6 جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ میں پڑھ لیتا ہوں, لیکن 2 سے کم کبھی نہیں. یعنی جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو 2 رکعت ضرور پڑھ لیتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا بس اے بلال یہی وہ نیک عمل ہے, اے بلال یہی وہ نیک عمل ہے جس نے اور تمام صحابہ سے تمہیں آگے بڑھا دیا ہے. اے بلال یہی وہ نیک عمل ہے جس نے تمہیں تمام صحابہ سے آگے کر دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے. پتہ چلا کہ وضو بنا کر 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنا یہ جنت میں جانے والا راستہ ہے. کتنے راستے ہیں مجھے یاد نہیں, گنتی